گھر میں ہر طرف گہما گہمی تھی۔ آج اس کا نکاح تھا۔ بظاہر تو وہ خوش رہنے کی اداکاری بھرپور طریقے سے کر رہی تھی، اپنی ساری کزنز کو اور اپنی چچیوں کو جلانے کے لیے، لیکن اندر ہی اندر خود جل بھی رہی تھی اور کڑ بھی رہی تھی۔ محتمہ نے لمبی پلاننگ کی ہوئی تھی، تائی جان کے اکلوتے بیٹے کو پھنسا کر اسے شادی کرنے کی۔ اس نے سوچا تھا کہ اپنی خوبصورتی کے بل بوتے پر وہ حیدر کو اپنے جال میں پھنسا لے گی، لیکن اس کی چال الٹی پڑ گئی۔ سیما نے اقرا کے کان میں سرگوشی کی۔ منال ان دونوں کو دیکھ رہی تھی اور سمجھ رہی تھی کہ وہ یقیناً اسی کے بارے میں باتیں کر رہی ہیں اور اس کا مذاق اڑا رہی ہیں، اور خوش رہنے کی اداکاری تو ایسے کری ہے جیسے ہمیں اس کے اندر کا حال پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں رسی جل گئی لیکن بل نہیں گیا۔ صدف نے بھی سرگوشی میں حصہ لیا۔ کہاں وہ امریکن ریٹرن حیدر اور کہاں یہ گاؤں کا لڑکا معاذ، اقرا نے کہہ کر اپنی ہنسی دبائی۔ منال دلہن بنی بیٹھی تھی اور وہ گھونگھٹ کی اوٹ سے ان سب کا تماشا ملاحظہ فرما رہی تھی۔ نکاح خواہ آنے ہی والا تھا۔ وہ بن ماں باپ کی بچی تھی، اس کے 3 چچا تھے، ان سب نے اسے پالا پڑھایا لکھایا، لیکن اندر ہی اندر اسے حسد بھی کرتے تھے۔ وہ خود بھی کوئی ابلہ ناری نہیں تھی، وہ بھی بہت تیز تھی۔ بڑی تائی کا بیٹا ہے۔ جب امریکہ سے اپنی تعلیم مکمل کر کے آیا تو تمام لڑکیوں کی نظر اس پر تھی۔ ساری کزن چاہتی تھی کہ حیدر انہیں پسند کر لے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ منال سب کزن میں سے سب سے زیادہ حسین تھی، اسی لیے ساری کزنز کو یہی پریشانی تھی کہ حیدر آتے ہی منال پر فدا ہو جائے گا۔ منال کو بھی یقین تھا اور وہ ہر طرح سے پورے اعتماد کہ حیدر اسے پسند کر لے گا۔ اسے اپنی خوبصورتی پر ناز بھی تھا اور اسی خوبصورتی کی وجہ سے اس کی سب کزنز اور اس کی چچیاں اسے جلتی تھیں، لیکن ظاہر ایسا کرتی تھیں کہ ان سب کو منال سے بے حد محبت ہے۔ منال بھی ان کے دل کا حال جانتی تھی۔ ایک دن منال اپنی سہیلی نور سے باتیں کر رہی تھی اور اسے بتا رہی تھی کہ وہ حیدر کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لے گی اور اسے شادی کرے گی اور اس گھر کی مالکن بن کر سب کا خون جلائے گی۔ تو شفا نے ان کی ساری باتیں سن لی اور اس کو دفع کرنے کے لیے اس کی چچیوں نے گاؤں میں رہنے والے دور کے ایک رشتہ دار لڑکے کو بلا کر اسے نکاح پڑھوانے کی تیاری کی۔ جس لڑکے کو وہ گاؤں کا سادہ سا انسان سمجھ کر منال کا نکاح کروا رہے تھے، اصل میں وہ اتنا بھی سادہ نہیں تھا، وہ ان سب سے زیادہ جیدار تھا۔ منال جان گئی تھی کہ گھر والوں نے حیدر کے معاملے میں اس کی پلاننگ کو جانتے ہوئے یہ رشتہ کروانے کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے وہ چپ چاپ راضی ہو گئی، مرتا کیا نہ کرتا، کیونکہ اس کی ساری باتیں سن لی تھی۔ اس وجہ سے اسے سب گھر والوں کے سامنے شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا تھا، اور عافیت اسی میں جانی کہ چپ چاپ اس نکاح کے لیے ہاں کر دے۔ اس کو بتایا تو یہ گیا تھا کہ 1 سال بعد اس کی رخصتی ہوگی، دھوم دھام سے، لیکن چونکہ دولہا بڑا جیدار تھا، نکاح کے فوراً بعد اس کی فرمائش آ گئی کہ وہ ابھی اسی وقت دلہن کو رخصت کر کے اپنے گاؤں لے جانا چاہتا ہے۔ اگر دولہا فرمائش نکاح سے پہلے کر دیتا تو یقیناً یہ نکاح ہی نہ ہوتا۔ دولہے کی اس فرمائش پر لڑکیوں میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ گھر کے بزرگ سوچ میں پڑ گئے۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ دلہن کو دولہے کے ساتھ آج ہی رخصت کر دیتے ہیں۔ امی، آپ نے اچھا نہیں کیا، وہ سب سے خوبصورت ہے، آپ نے اتنی اچھی لڑکی سے مجھے محروم کر دیا۔ حیدر نے منال کو دلہن کے روپ میں دیکھا تو ماں سے شکوہ کیا۔ اسے رہ رہ کے غصہ آ رہا تھا۔ اس نے 6 سال پہلے منال کو دیکھا تھا اور بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا جب منال 14 سال کی تھی، اب وہ 21 سال کی کوئی پری لگ رہی تھی۔ حیدر اسے دیکھتا، پھر باقی کزنز کو، اس کا دل مردہ ہونے لگ جاتا۔ امی، خاندان میں ایک ہی لڑکی میرے لائق تھی، اب میں شادی کروں گا تو خاندان سے باہر، میں کہہ دیتا ہوں آج ہی آپ سے۔ حیدر نے اپنا حتمی فیصلہ اپنی ماں انیسہ بیگم کو سنایا۔ اچانک رخصتی کی بات سن کر منال کے سر پر تو جیسے آسمان گرا تھا، لیکن اس نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ اصل میں ہوں ہی اتنی پیاری کہ میرے شوہر سے سال کا انتظار نہیں ہو پا رہا، شاید وہ جلدی مجھے اپنے گھر کی زینت بنانا چاہتے ہیں، منال نے غرور سے کہا اور دل میں اپنے تازہ ترین شوہر کو حسین القابات سے نوازا۔ تم تو پیاری ہو، اب تمہارا دولہا اندر آنے دو ہم دیکھیں کہ تمہارا دولہا کیسا ہے، اقرا نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، لیکن جیسے ہی معاذ اندر آیا سب لڑکیوں کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ حیدر کیا تھا اس کے آگے؟ ٹام کروز جیسا معاذ آج دولہا بن کر واقعی ہیرو لگ رہا تھا، یہ تو کچھ زیادہ ہی ہینڈسم ہے، اقرا نے شفا کے کان میں کہا۔ ساری لڑکیاں تیار تھیں، ایسے جیسے نکاح کا فنکشن نہ ہو، کوئی ولیمے کا فنکشن ہو۔ اچھا ہے، لے جائے آج ہی اس آفت کی پوریا کو، سائمہ چچی نے کہا۔ خیر جیسے تیسے اسی رات منال کو معاذ کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ اب شہر سے گاؤں کا راستہ 3 گھنٹے کا تھا۔ 3 گھنٹے بھاری بھرکم کپڑوں اور جھکے ہوئے سر کے ساتھ بیٹھ کر منال تو ہلکان ہو گئی تھی، اور ایک نظر اٹھا کر اس نے پاس بیٹھے معاذ کو بھی چور نظروں سے دیکھ لیا تھا، اور دل میں اطمینان ہوا کہ شکل تو اچھی ہے، جاہل گوار بھی نہیں لگ رہا، لیکن روبدار ضرور لگ رہا تھا۔ 3 گھنٹے کی مسافت طے کر کے بالآخر گاؤں آ ہی گیا۔ منال کا جوڑ جوڑ درد کر رہا تھا، سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے اسے رہ رہ کر معاذ پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ منال نے سوچا تھا کہ 1 سال بعد رخصتی ہے، اس عرصے میں اس کا شوہر شہر میں گھر لے گا اور اسے گاؤں نہیں جانا پڑے گا، لیکن اب وہ سخت غصے میں تھی۔
لیکن اظہار نہیں کر پا رہی تھی، اور جس طرح سے گھر والوں نے اسے راتوں رات رخصت کیا تھا، اس نے قسم کھائی تھی کہ واپس اس گھر میں نہیں جائے گی اور سب گھر والوں کو یہی دکھائے گی کہ وہ گاؤں میں بہت زیادہ خوش ہے۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ معاذ تو گاڑی سے اتر کر ہی کہیں غائب ہو گیا تھا۔ ایک عورت اس کے ساتھ تھی گاؤں کی، جو کہ نکاح میں بھی شریک تھی۔ وہ معاذ کی خالہ حلیمہ خاتون تھیں۔ حلیمہ خاتون منال کو اس کے کمرے میں لے کر گئیں۔ بیٹا تم تھکی ہوئی ہو، اب آرام کرو، معاذ آتا ہی ہوگا۔ میں بھی تھک گئی ہوں، اپنے گھر جا رہی ہوں، مجھے بھی بہت نیند آ رہی ہے۔ میرا گھر یہاں پڑوس میں ہی ہے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو آواز دے دینا۔ ویسے گاؤں والے سب سویرے ہی سو جاتے ہیں، حلیمہ خاتون نے کہا اور وہاں سے چلی گئیں۔ کچھ دیر تو وہیں بیٹھی رہی، پھر خیال آیا تو کمرے سے باہر نکل آئی اور گھر کا جائزہ لینے لگی۔ اسے سوچا تھا کہ گاؤں کا کوئی بسیدہ گھر ہوگا، لیکن یہ اچھا خاصا شہر نما گھر تھا۔ چھوٹا تھا لیکن خوبصورت تھا۔ بجلی نہیں تھی لیکن سولر لائٹ کی وجہ سے پورا گھر روشن تھا۔ منال نے نوٹ کیا کہ گھر میں سولر سسٹم اچھے طریقے سے لگا ہوا ہے۔ سولر کے پلیٹ بھی نظر آ رہے تھے، یو پی ایس بھی اور بیٹری بھی۔ منال کو تھوڑی تسلی ہوئی۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھی کہ پیچھے سے کسی کی گمبھیر آواز سنائی دی، دلہن ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی اور شرماتی ہوئی اچھی لگتی ہے۔ تم عجیب دلہن ہو، جو پہلی رات ہی سیر سپاٹوں میں نکل آئیں۔ معاذ کی آواز پر وہ جیسے اچھل پڑی۔ نہیں، میں تو وہ گھر دیکھ رہی تھی۔ منال ہڑبڑا گئی۔ یہ کام صبح کیا جا سکتا ہے، گھر کہیں بھاگا نہیں جا رہا۔ گاؤں والوں نے دیکھ لیا تو میرا مذاق بنائیں گے، وہ کافی سخت لہجے میں بولا۔ منال فٹ سے اندر آ گئی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسے برا بہت لگا معاذ کا یوں بات کرنا۔ تھوڑی دیر بعد معاذ اندر آیا۔ منال کا دل اب کسی بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑنے لگا۔ اسے لگا معاذ اس کے پاس آئے گا، منہ دکھائی دے گا، اس کے حسن کی تعریف کرنے لگے گا، میٹھی میٹھی باتیں کرے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ سیدھا آ کر بیڈ کے دوسرے کنارے ڈھہ گیا، پھر سر اٹھا کر منال کو دیکھا۔ یہ چارپائی دیکھ رہی ہو نا، میں نے تمہارے سونے کے لیے ہی رکھی ہے، تم اس چارپائی پر سو جاؤ، مجھے اپنے بیڈ میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں ہوتی، میری نیند خراب ہوتی ہے، جاؤ شاباش سو جاؤ، معاذ نے اپنے روب دار لہجے میں کہا تو منال حیران ہو گئی۔ آخر کیا مسئلہ ہے اس انسان کے ساتھ؟ کیا اسی لیے راتوں رات رخصت کر لیا تھا مجھے؟ منال کو اپنی سخت تذلیل محسوس ہوئی۔ اسے لگا تھا کہ معاذ اس کے حسن پر فدا ہو جائے گا، اس کی تعریفیں کرے گا، منہ دکھائی میں سونے کی کوئی چین انگوٹھی دے گا، لیکن اس کا رویہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ کھڑوس انسان، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ تھوڑی سی شکل کیا اچھی مل گئی، خود کو واقعی ہیرو سمجھنے لگ گیا۔ احسان ماننا چاہیے اسے میرا کہ مجھ جیسی پڑھی لکھی حسین لڑکی نے اسے شادی کے لیے حامی بھری ہے۔ منال دل ہی دل میں تپ رہی تھی۔ وہ چارپائی کی طرف گئی اور وہاں پر لیٹ گئی۔ معاذ نے اٹھ کر بتی بجھا دی۔ وہ اب اندھیرے میں ہی اپنا زیور اتار رہی تھی اور چارپائی کے کونے میں رکھ دیا۔ نہ میک اپ صاف کیا اور نہ لباس تبدیل کیا۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح اسے کسی کی گرم گرم لمس کا احساس ہوا۔ اس نے غنودگی میں پوچھا کہ کون ہے؟ میں ہوں تمہارا شوہر، اٹھو اور مجھے چائے بنا کر دو، پورا گاؤں جاگ گیا ہے، تم ابھی تک سو رہی ہو۔ معاذ نے کہا تو وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھی۔ معاذ اس کی شکل دیکھ کر ہنسنے لگا۔ ہنس کیوں رہے ہیں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ تمہاری شکل دیکھ کر ہنس رہا ہوں، کارٹون لگ رہی ہو بالکل، معاذ نے کہا اور باہر نکل گیا۔ وہ اٹھی اور آئینے کے سامنے آئی، دیکھا تو میک اپ کا حشر نشر ہو چکا تھا، کاجل اور آئی لائنر پھیل گئے ہیں، لپسٹک گالوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ واقعی کارٹون لگ رہی تھی۔ اسے کمرے کے اندر ایک دروازہ نظر آیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ گاؤں میں واش روم بھی کمرے سے اٹیچ ہوگا۔ اس نے دروازہ کھولا تو اچھا سا واش روم تھا، بالکل شہر کے جیسا۔ اس نے شکر کیا، بیگ سے ایک ہلکا سا سوٹ نکالا اور واش روم میں گھس گئی۔ فریش ہو کر باہر آئی تو دیکھا کہ ایک کمرہ سا بنا ہوا ہے جہاں پر معاذ آگ جلائے بیٹھا تھا اور چائے تیار تھی۔ دیکھ کر اس کو غصہ آیا، اگر چائے پہلے سے بنی ہوئی تھی تو کیا ضرورت تھی مجھے جگانے کی؟ آج تو میں نے چائے بنا لی ہے، تمہارا پہلا دن ہے اس لیے، لیکن کل سے صبح سویرے اٹھ کر چائے تم ہی بناؤ گی۔ مجھے سویرے ہی کھیتوں کی طرف نکلنا ہوتا ہے، اگر کسانوں پر نظر نہ رکھوں تو سب گڑبڑ کر دیتے ہیں، معاذ نے کہا۔ منال وہاں بیٹھ گئی۔ اس نے پیالی اٹھائی اور چائے کیتلی سے بھرنے لگی۔ معاذ اب غور سے اس حسینہ کو دیکھ رہا تھا۔ ایک پل کو معاذ کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں تو نظر ہٹانا ہی بھول گیا، پھر اپنے جذبات پر قابو رکھ کر خود سے بولا، نہیں معاذ نہیں، اس کے حسن کے آگے کمزور نہیں پڑنا ہے، یاد ہے نا اس کی ماں نے تمہاری ماں کا حق مار کے اس کے باپ سے شادی کی تھی۔ چائے پینے کے بعد معاذ کھیتوں کی طرف روانہ ہو گیا تو منال نے سارے گھر کا جائزہ آرام سے لینا شروع کیا۔ یہ ایک چھوٹا مگر نئے طرز کا بنا ہوا گھر تھا۔ اس میں 2 کمرے تھے، لاؤنج تھا مگر ایک طرف سے کھلا ہوا تھا۔ لاؤنج کے سامنے بلاک تھا جس کا فرش سیمنٹ سے بنا ہوا تھا، پھر آگے میدان تھا جس کے کناروں میں دیوار کے ساتھ قسم قسم کے پھول اور پودے لگے ہوئے تھے جو کہ اس گھر کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ سردی کی وجہ سے کمرہ سا بنا ہوا تھا جہاں پر بیٹھ کر آگ جلائی جاتی تھی، آج بھی ہلکی سی سردی تھی
موسم سرما الوداعی کو تیار تھا، لیکن پھر بھی اسے سردی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دوبارہ سے آ کر چھپرے میں بیٹھ گئی اور ہاتھ سینکنے لگی۔ اچانک اسے موبائل کا خیال آیا۔ وہ کمرے میں گئی اور موبائل اٹھا کر باہر آ گئی۔ وہ واٹس ایپ دیکھنے لگی، جہاں اس کی کزنز کے بہت سارے پیغامات پڑے ہوئے تھے۔ ان کو تو جلاؤں ذرا، وہ کہہ کر اٹھی اور لباس تبدیل کیا، میک اپ کیا، بال بنائے اور تیار ہوئی۔ پھر پھولوں کے پاس آ کر بہت ساری سیلفیاں لینے لگی۔ انجوائنگ ان ولیج کا اسٹیٹس لگا کر فوٹو اپلوڈ کی، جل جائیں گی میرا گھر دیکھ کر۔ ان کو لگا گاؤں کا کوئی بسیدہ سا گھر ہوگا۔ پھر اس نے سولر پلیٹ، یو پی ایس وغیرہ کی تصاویر لیں اور انہیں بھی اسٹیٹس میں لگایا، تاکہ کزنز کو پتہ چلے کہ اس گھر میں ہر سہولت ہے۔ اتنے میں گاؤں میں ماس کے نکاح اور رخصتی کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ تمام عورتیں، لڑکیاں سب باری باری اسے دیکھنے آنے لگیں۔ ماس کی خالہ حلیمہ خاتون بھی آ گئیں۔ بیٹا، میں تمہارے اور ماس کے لیے ناشتہ لائی ہوں، حلیمہ خاتون نے کہا اور ناشتہ اس کے سامنے رکھا۔ یہ دلہن تو شرماتی ہی نہیں ہے، گاؤں کی عورتیں سرگوشیاں کرنے لگیں۔ لیکن ہے بہت پیاری، ایک نے کہا۔ سب اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ جنگل میں آیا ہوا کوئی نیا جانور ہو۔ منال تھوڑی ہی دیر میں اس رشک سے تنگ ہوئی۔ پھر ایک عورت آئی، اس نے اپنا نام نوری بتایا اور کہا کہ وہ ماس کی ملازم ہے۔ میں کھانا بناتی ہوں یہاں ماں صاحب کے لیے، اور میرا شوہر بھی یہاں ہی ہوتا ہے سارا دن۔ وہ ماں صاحب کے باقی سارے کام کرتا ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی تقریباً سارا دن ہی یہاں کام کرتے ہیں۔ صبح کی چائے ہم ماں صاحب کے جاگنے سے پہلے ہی بنا دیتے ہیں۔ آج بھی چائے بنانے آئی، پھر میں گھر چلی گئی۔ اب دوپہر کے کھانا بنانے آئی ہوں، نوری نے کہا تو منال خوش ہو گئی۔ واہ، مطلب مجھے کوئی کام کرنا نہیں پڑے گا، منال نے کہا۔ نوری کھانا بنانے لگی۔ سب عورتیں بھی چلی گئی اپنے گھر، سب کو کام تھے اپنے گھر میں۔ کیا بناؤ گی، منال نے روب سے پوچھا۔ وہ خود کو مالکن تصور کرنے لگی۔ ایک دم سے اس کے اندر اکڑ آ گئی، لیکن ماس کے آنے کے بعد ساری اکڑ ختم ہو گئی اس کی۔ نوری، آج سے تمہاری چھٹی ہے، میرا سارا کام آج سے میری بیوی کرے گی، کھانا بھی یہی بنائے گی، میرے کپڑے بھی یہی دھوئے گی اور گھر کی صفائی بھی یہی کرے گی، ماس نے کہا تو منال کی ہوائیاں اڑ گئی۔ لیکن میں اتنے سارے کام اکیلے کیسے کروں گی، منال پریشان ہو گئی۔ گاؤں کی ساری لڑکیاں اتنے سارے کام اکیلے ہی کرتی ہیں، ماس نے کہا۔ لیکن میں گاؤں کی لڑکی نہیں ہوں، میں شہر کی لڑکی ہوں، منال نے سر کو خم دے کر ایک ادا سے کہا۔ آج سے تم گاؤں کی لڑکی ہو اور شہر کا بھوت اپنے سر سے نکال دو، کیونکہ اب تمہیں ساری زندگی گاؤں میں ہی رہنا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم شہر کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، ماس نے کہا تو منال کا رنگ زرد پڑ گیا۔ ماس نے کھانا کھایا اور پھر باہر جانے لگا۔ میری مرغی اور ان کے چوزوں کا خیال رکھنا، انہیں دانہ بھی دینا اور بلی سے بھی بچانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بلی انہیں کھا جائے اور تم اپنے خیالوں میں گم سم بیٹھی رہو۔ پورے 12 چوزے ہیں، میں نے گن کر رکھے ہیں، ان میں سے ایک بھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ معاذ اسے ہدایت دے کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد منال موبائل اور واٹس ایپ میں گم ہو گئی اور اسے چوزوں کا دھیان ہی نہیں رہا۔ اچانک ہی اسے مرغی کے چیخنے کی آواز آئی۔ اس نے موبائل سے سر اٹھا کر دیکھا، ایک بلی چوزے پر حملہ کر رہی تھی۔ ایک دم سے بھاگی اور چوزے کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن بلی چوزے کو اپنے منہ میں لے کر ایسے بھاگی کسی کے ہاتھ میں نہ آئے۔ منال بلی کے پیچھے بھاگی اور مرغی بلی کے پیچھے چلاتی ہوئی بھاگی، لیکن بلی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ منال سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اب 11 چوزے رہ گئے تھے۔ شام کو جب ماس گھر واپس آیا تو آتے ہی اس نے چوزوں کی گنتی شروع کی۔ منال کا دل ڈوبنے لگا، آج رات کھانے میں کیا بناؤں؟ گنتی کے دوران جان بوجھ کر منال نے اس کا دھیان ہٹانا چاہا کہ وہ گنتی بھول جائے۔ اتنے میں حلیمہ خاتون کھانا لے کر آئیں۔ گاؤں میں شام کو ہی کھانا تیار کر کے کھا لیا جاتا تھا مغرب تک۔ میں تم دونوں کے لیے دیسی مرغی کا سالن لائی ہوں۔ حلیمہ خاتون کی آواز پر ماس نے پلٹ کر انہیں دیکھا اور گنتی روک دی۔ گنتی رک جانے پر منال کی سانسیں بحال ہوئی۔ اسے دل ہی دل میں حلیمہ خاتون پر ڈھیر سارا پیار آنے لگا۔ آپ نے کیوں تکلیف کی خالہ، میں بنا لیتی، منال نے ماس کا دھیان ہٹانے کے لیے کہا۔ کھانا بنانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ جانتی تھی حلیمہ خاتون ضرور کھانا لائیں گی۔ محترمہ، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ گاؤں میں کھانا سویرے بنایا جاتا ہے، سب سویرے کھاتے ہیں اور جلدی ہی سو جاتے ہیں، پھر سویرے اٹھتے بھی ہیں، ماس نے طنزیہ کہا اور پھر سے چوزوں کی گنتی شروع کی۔ حلیمہ خاتون واپس چلی گئی تھیں۔ اچھا آپ بیٹھ جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ پلیٹ وغیرہ کہاں ہے؟ گنتی سے روکنا چاہا منال نے پھر سے اسے۔ مجھے گنتی کرنے دو آرام سے، ایک تو یہ چوزے رکتے ہی نہیں آرام سے، ماس نے اسے چپ کروایا۔ منال انگلیاں چٹکانے لگی، نچلا ہونٹ دانتوں تلے دباتے ہوئے پریشانی سے دیکھ رہی تھی۔ بار بار گرنے پر چوزے 11 ہی نظر آ رہے تھے۔ کہا تھا نا میں نے چوزوں کا خیال رکھنا، پہلے ہی دن نقصان کروا دیا تم نے میرا۔ ماس غصے سے دھاڑا تو منال کے ہاتھ کانپنے لگے۔ منال تو وہ لڑکی تھی جو کسی سے بھی نہیں ڈرتی تھی، بلکہ سب اس سے ڈرتے تھے، لیکن زندگی میں پہلی بار منال کو کسی سے خوف محسوس ہو رہا تھا، کسی کے غصے سے ڈر لگ رہا تھا، اور وہ اس کا شوہر تھا۔ یہ ایک فطری خوف تھا جو شادی کے بعد ہر بیوی کو شوہر سے محسوس ہوتا ہے کہ کہیں اسے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ منال اپنی ساری کشتیاں جلا کر یہاں آئی تھی اور اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ واپس نہیں جائے گی، ہر حال میں یہاں گزارا کرے گی۔ حیدر کو پھانسنے والی بات کی وجہ سے اسے جس قدر شرمندگی کا سامنا اس گھر میں کرنا پڑا تھا، اس کی وجہ سے وہ واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس کے لیے فرار کا واحد راستہ ماں سے شادی تھا،
جو اس نے آسانی سے کر لی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، بلی نے اچانک حملہ کر دیا۔ میں بھاگی اس کے پیچھے چوزے کو بچانے کے لیے، لیکن وہ چوزے کو لے کر اتنی تیزی سے بھاگ گئی میں اسے پکڑ ہی نہیں پائی۔ منال نے ڈرتے ہوئے کہا، تم سے یہی امید تھی، انتہائی غیر ذمہ دار لڑکی ہو تم۔ پہلے ہی دن تم نے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے۔ میں جانتا ہوں تمہارا دھیان چوزوں کی طرف تھا ہی نہیں، بلکہ تمہارا سارا دھیان موبائل، واٹس ایپ اور سیلفیز لینے میں تھا۔ لیکن میں بتا رہا ہوں، اس گھر میں رہنا ہے تو الرٹ رہنا ہوگا، ساری ذمہ داری اٹھانی ہوگی، اور موبائل کی جان چھوڑ دو پلیز۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں رات کا کھانا نہیں ملے گا۔ ایک رات بھوکی گزار لوگی تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ معاذ نے بچا ہوا کھانا چھپا دیا اور کھانا لے کر کمرے میں چلا گیا۔ منال باہر چارپائی پر ہی بیٹھی رہی یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ وہ ابھی تک خوفزدہ تھی، اب اسے بھوک لگنی شروع ہو گئی تھی۔ وہاں اس انتظار میں تھی کہ کسی طرح معاذ باہر کہیں چلا جائے تو وہ کھانا تلاش کر کے کھائے۔ تھوڑی دیر بعد معاذ باہر نکلا، دیکھا تو وہ چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اندر آ جاؤ، رات بہت ہو چکی ہے، گاؤں میں اس وقت عورتیں باہر نہیں بیٹھتی ہیں، چور آ جاتے ہیں۔ میں سونے لگا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، تم بھی آ کر سو جاؤ، معاذ کہہ کر اندر چلا گیا۔ بھوک کے مارے منال کو رونا آ رہا تھا۔ وہ اندر کمرے میں آئی تو معاذ لائٹ آف کر کے سو چکا تھا۔ وہ بھی آ کر چارپائی پر لیٹ گئی اور وہ انتظار کرنے لگی کہ معاذ گہری نیند سو جائے تو وہ کھانا تلاش کر کے کھائے۔ کافی دیر بعد معاذ کے خراٹوں کی آواز اسے سنائی دی تو اس کی جان میں جان آئی۔ وہ بستر سے اٹھی اور پورے کمرے میں کھانا تلاش کرنے لگی۔ الماری کے اندر ایک دراز میں اسے کھانا مل گیا تھا۔ وہ بہت ہوشیاری سے چارپائی تک آئی اور موبائل کی لائٹ بھی آف کر دی تاکہ وہ اس کو نظر نہ آ سکے۔ پھر اس نے اندھیرے میں ہی کھانا شروع کیا، کھاتی گئی یہاں تک کہ سیر ہو گئی۔ پھر اس نے خدا کا شکر ادا کیا جس نے اسے رزق دیا۔ بھوک کیا ہوتی ہے آج یہ پہلی بار منال کو معلوم ہوا تھا۔ اس نے کبھی زندگی میں بھوک نہیں دیکھی تھی۔ وہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ رات 8 بجے سے اسے بھوک لگنا شروع ہو گئی تھی اور اب رات کے 12 بج رہے تھے جب اسے کھانا ملا۔ اس نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور خالی برتن اسی جگہ پر رکھ دیے، پھر واپس آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی اور نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ معاذ جو مصنوعی خراٹے لے رہا تھا اس کی یہ ساری کارروائی ملاحظہ کر چکا تھا۔ اب لحاف کے نیچے وہ اس کی اس حرکت پر مسکرا رہا تھا۔ لگتا ہے رات بلی بچا ہوا سالن الماری سے نکال کر کھا گئی۔ صبح جب منال کمرے میں بیٹھی چائے پی رہی تھی تو الماری سے رات والے برتن معاذ نکال کر لایا اور میلے برتنوں کی جگہ پر رکھتے ہوئے بولا۔ منال تب گئی لیکن بولی کچھ نہیں۔ آج بھی چائے نوری نے آ کر میرے جاگنے سے پہلے بنائی، تم تو گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہی تھی، معاذ نے آنکھ کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا اور ہاتھ سینکنے لگا۔ نوکر ہوں ان کی جیسے، چائے بناؤ، کھانا بناؤ، چوزے سنبھالو، منال نے دل میں کہا۔ وہ چائے پی رہی تھی، پیالی میں اسے چائے پی نہیں جا رہی تھی۔ میرا جہیز کہاں ہے؟ تایا اور چچا جان کو دینا ہی ہوگا، 2 جوڑوں میں مجھے رخصت کر دیا، آج ہی فون کر کے اپنے جہیز کا مطالبہ کروں گی، ایک کپ بھی نہیں میرے پاس کہ چائے ہی پی سکوں۔ منال سوچے جا رہی تھی۔ معاذ نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں نیند کا خمار تھا۔ وہ لال رنگ کا شال اوڑھے ہوئے تھی، اس نے بالوں کو جوڑا بنایا ہوا تھا اور آگے کی لٹیں باہر جھول رہی تھیں جوڑے سے نکل کر۔ معاذ اس کی جھکی ہوئی پلکوں کو دیکھ رہا تھا، ایک پل کو اس کا دل الگ انداز میں دھڑکا، پھر سنبھل گیا۔ میں کھیتوں کی طرف جا رہا ہوں، یہ کہنے کا فائدہ تو نہیں کہ چوزوں کا خیال رکھنا، نوری اور اس کا شوہر دلشاد تھے تو سارا گھر سنبھالتے تھے۔ میں نے سوچا گھر والی آئے گی تو ان کی ضرورت نہیں ہوگی مزید، گھر والی اپنا گھر خود سنبھالے گی، مگر گھر والی کے تو واٹس ایپ کے اسٹیٹس ہی ختم نہیں ہو رہے۔ معاذ نے کہا، مجھے کام کرنے کی عادت نہیں ہے، وہاں تائی اور چچی کھانا بناتی تھیں، ہم لڑکیاں بس پڑھائی پر دھیان دیتی تھی۔ منال نے جھکی ہوئی پلکوں کے ساتھ جواب دیا، بس لڑکیوں کو ڈپٹی کمشنر لگانا تھا سسرال میں، جو کام نہیں سکھایا۔ معاذ نے کہا، جب کام کے لیے ملازم ہیں تو آپ مجھ سے کیوں کام کروانا چاہتے ہیں؟ آپ افورڈ کر سکتے ہیں۔ منال نے کہا، جب بیوی نہیں تھی، کوئی بہن یا بھائی بھابھی نہیں تھے تو نوری اور دلشاد کو ملازم رکھا، وہ میرے کھیتوں میں کام بھی کرتے تھے، گھر میں کوئی خاتون نہیں تھی تو ان سے کام کا کہا تھا، معاذ نے سختی سے جواب دیا۔ منال نے اس بار اسے دیکھا، پھر نظریں پھیر لی۔ کیا بیوی صرف کام کے لیے ہے؟ 2 بول محبت کے نہیں بولے جاتے موصوف سے، تعریف نہیں کرتے بیوی کی، بس کام۔ منال دل میں کہتی جا رہی تھی، میں جا رہا ہوں دوپہر کے کھانے میں پراٹھا بنانا اور انڈا بھی نوری لے کے آئے گی۔ پراٹھا بنانا آتا ہے نا؟ معاذ نے کہا۔ منال نے غصے سے اسے گھورا لیکن بولی کچھ نہیں، پھر اس کے جانے کے بعد اس کی نقل اتارنے لگی۔ پراٹھا بنا لینا۔ معاذ کے جانے کے بعد اس نے کوشش کی آٹا گوندنے کی، لیکن آٹا عجیب ہی ہوتا جا رہا تھا۔ اتنے میں نوری آ گئی۔ رہنے دیں، آپ سے نہیں ہوگا، میں کر دیتی ہوں، نوری نے کہا۔ لیکن وہ معاذ، منال نے پریشانی سے کہا، صاحب ابھی کھیتوں پر گئے ہیں، وہاں ڈیرے پر سب جمع ہوتے ہیں گاؤں والے، سمجھو محفل لگی ہوتی ہے، باتیں چائے وغیرہ، اب وہ دوپہر کو ہی آئیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، نوری نے کہا اور آٹا اسے لے کر گوندنے لگی۔ میں روز کھانا بھی بنا دیا کروں گی، ماں صاحب کو پتہ نہیں چلے گا، بس وہ کیا ہے نا، ہمیں چینی، چائے کی پتی، نمک یا کبھی آٹے کی ضرورت پڑتی ہے، آپ مجھے پیسے نہ دو، بس راشن دے دیا کرے۔
کبھی تھوڑی سی چینی، کبھی تیل، کبھی آلو، پیاز، ٹماٹر۔ میری اجرت یہی ہے، مجھے ضرورت بھی انہی چیزوں کی ہے، نوری کہتی جا رہی تھی۔ واہ یہ تو اچھا ہے، پیسے تو میرے پاس ہیں نہیں، اور وہ جن مجھے دے گا نہیں پیسے، اور میں مانگوں گی نہیں اس سے۔ یہ کام آسان ہے، کام بھی ہو جائے گا، اور معاذ کو لگے گا کہ سارا کام میں کرتی ہوں، یہ سارا سامان تو گھر میں بہت پڑا ہے۔ منال نے دل میں سوچا، نوری نے پراٹھے بنائے، انڈا منال نے خود بنایا۔ مسئلہ کھانا پکانا نہیں تھا، مسئلہ آگ کا تھا جو منال سے نہیں جل رہی تھی۔ جل بھی جاتی تو پھر بجھ جاتی۔ نوری نے اسے آگ جلانے کا طریقہ بتایا۔ آپ سلنڈر منگوا لیں، اس میں آپ کو آسانی ہوگی، نوری نے صلاح دی۔ معاذ کے آنے سے پہلے نوری اپنے گھر چلی گئی۔ منال نے کلو جتنا آٹا اسے دیا آج کے دن کے لیے۔ معاذ کو دیکھتے ہی منال نے جھاڑو اٹھایا اور دکھایا کہ وہ کام کرنے میں مصروف ہے۔ صفائی نوری نے کر دی تھی، کچرا تھا بھی نہیں، بس درخت سے گرنے والے چند پتے تھے اور اندر دھول مٹی۔ معاذ اندر داخل ہوا تو دیکھا منال کے ہاتھ میں جھاڑو ہے اور وہ صاف زمین پر خالی جھاڑو پھیرتی جا رہی تھی۔ معاذ نے آبرو چکائے اور کمرے میں چلا گیا۔ منال کھانا کمرے میں لے آئی۔ تم نے بنایا ہے؟ معاذ نے پوچھا۔ منال نے بچوں کی طرح سرس بات میں لایا۔ پراٹھا دیکھ کر معاذ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بے وقوف لڑکی، اتنے سالوں سے نوری کے ہاتھ کے پراٹھے کھا رہا ہوں، پہلی نظر اور پہلے نوالے میں پہچان جاتا ہوں کہ نوری نے بنائے ہیں، معاذ نے دل میں کہا اور کھانے لگا۔ منال گلابی رنگ کا سوٹ لے کر نہانے چلی گئی۔ معاذ کھانا کھانے کے بعد پھولوں کو پانی دینے لگا۔ منال نہا کر نکلی اور میک اپ باکس کھولا، ہلکا سا اچھا سا میک اپ کیا۔ بھیگے بال شانوں پہ پھیلے ہوئے تھے۔ نیلے رنگ کا نیا شال نکال کر وہ باہر آئی۔ اس کے قریب آ کر انجان بن کر پھولوں کو دیکھنے لگی۔ معاذ کی نظر اس پر گئی، وہ چور نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا جا رہا تھا۔ معاذ پھر باہر چلا گیا اور شام کو ہی واپس آیا۔ اس نے بغل میں ایک مرغا دبایا ہوا تھا۔ حکم صادر ہوا کہ مرغے کی آؤ بھگت اب اس کی ذمہ داری ہے۔ توبہ ہے، اب یہ منحوس مرغا بھی سنبھالنا پڑے گا۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ مرغی تو چوزوں سمیت ڈیرے میں شفٹ کر لی گئی تھی، اب منال کو اس مرغے کے نخرے اٹھانے تھے۔ رات کو سردی بڑھنا شروع ہو گئی تو منال کمرے میں آ گئی اور آگ جلانے لگی۔ آگ جلانا اسے نوری نے سکھا دیا تھا، لیکن پھر بھی اسے آگ نہیں جل رہی تھی، بار بار دھواں ہو رہا تھا۔ اس کو غصہ آ گیا، اس نے لکڑیاں پھینک دیں اور غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی تو سامنے سے آتے ہوئے معاذ سے ٹکرا گئی۔ اف، دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ معاذ اسے کندھوں سے پکڑ کر بولا۔ منال اس غیر متوقع ٹکر کی وجہ سے ڈر گئی تھی اور بس اس کی آنکھوں میں دیکھے جا رہی تھی۔ وہ اسے ہلکا سا جھٹکا دے کر بولا، چلو اندر، رات بہت ہو گئی ہے۔ معاذ اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا۔ منال کھینچتی چلی گئی۔ کمرے میں آ کر غور کیا تو اب تک منال کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ پاگل لڑکی، میرا ہاتھ کیوں پکڑا ہوا ہے؟ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر بولا۔ میں نے کب؟ آپ نے خود ہی میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ منال چونک کر بولی۔ وہ بڑی زبان چلنے لگی ہے میڈم کی، وہ بیڈ پر لیٹ کر بولا۔ منال چارپائی پر لیٹ گئی اور کمبل اپنے اوپر تان دیا۔ اس کا دل اب زور سے دھڑک رہا تھا۔ کتنا اچھا لگ رہا تھا اس کا یوں ہاتھ پکڑ کر چلنا۔ پہلی بار معاذ نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، منال نے اس کا لمس محسوس کیا تھا۔ منال اب کمبل کے نیچے اپنے ہاتھ کو پکڑے مسکرا رہی تھی۔ ایسا ہی کچھ حال معاذ کا بھی تھا، اس نے بھی یہ لمس پہلی بار محسوس کیا تھا۔ معاذ نے اٹھ کر بتی بجھا دی۔ اب وہ کروٹ بدل رہا تھا بار بار۔ دن گزرتے چلے گئے۔ منال کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر معاذ نے یہ شادی کیوں کی تھی۔ جب اسے منال سے کوئی سروکار نہیں تھا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے شادی کے لیے راضی نہیں تھا اور چچا نے زبردستی کی۔ اس نے سوچا کام کا اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ صدا کی کام چور نوری سے جلدی جلدی سارے کام کروا لیا کرتی تھی اور سارا کریڈٹ خود لیتی تھی معاذ کے سامنے۔ اڑوس پڑوس کی خواتین کے ساتھ اب اس کی اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ ان میں سے کوئی نہ کوئی روزانہ اس کے گھر آ جاتی اور کافی دیر تک باتیں کرتی۔ کبھی منال کو ان کا آنا اچھا لگتا اور کبھی وہ تنگ ہوتی۔ تنگ اس لیے ہوتی کہ خواتین اس سے معاذ کے متعلق سوال کرتی تھی جن کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ اس کے گھر میں کافی درخت تھے اور ان میں چڑیاں بلبل فاختہ رہتے تھے اور کچھ پرندوں کے تو وہ نام بھی نہیں جانتی تھی۔ معاذ صبح صبح فرش پر گندم کے دانے ڈالتا تھا اور یہ سارے پرندے آ کر چگنا شروع کر دیتے۔ وہ معاذ کی مرغیوں، چوزوں، یہاں تک کہ کووں سے بھی محبت دے کر نہ صرف حیران ہوتی بلکہ اندر ہی اندر جلتی کرتی رہتی تھی۔ بیوی سے تو آج تک دو بول محبت کے نہیں بولے موصوف نے۔ سارا پیار ان چڑیا، کووں، بلبل پر نچھاور ہو رہا ہے، ان مرغی اور چوزوں پر مہربانی کی جا رہی ہے، مگر 5 فٹ کی یہ لڑکی نظر ہی نہیں آ رہی اس شخص کو۔ وہ روز اسے دھمکی دیتا تھا کہ سویرے اٹھ کر چائے بنائے، لیکن یہ کمبخت نیند نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ روز خود چائے بناتا، منال کو روز صبح بنی ہوئی چائے مل جاتی، ناشتہ وہ دونوں ہی نہیں کرتے تھے۔ ایک یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائے کی، وہ چائے پیتے پیتے مسکرا دیتی۔ معاذ اس کو یوں مسکراتا دیکھتا تو اسے کبھی کبھار منال کی ذہنی حالت پر شبہ ہونے لگتا۔ آج حلیمہ خاتون اپنی بہوؤں اور بیٹیوں سمیت آئیں۔ منال دیکھ کر حیران ہوئی کہ یہ سب کون ہے؟ حلیمہ خاتون تو گھر میں اپنے ایک بیٹے علی اور شوہر سمیت رہتی ہیں، پھر یہ کون ہے؟ منال نے سوچا۔ صاحبہ بھابھی اور ناز بھی بہت اچھی تھیں، ان سے بہت کچھ جاننے کو ملا، وہ سب پڑھی لکھی ماڈرن تھیں۔ حلیمہ کے بڑے بیٹے عاشر کی پوسٹنگ اسلام آباد میں تھی اور صاحبہ بھابھی ان کی بیوی تھی اور ناز باجی کے شوہر کراچی میں ڈاکٹر تھے۔
ہم سردیوں کی چھٹیوں میں گاؤں آتے ہیں ورنہ موسم گرما میں تو یہاں رہنے جیسا نہیں ہوتا، ناز باجی نے کہا۔ منال تم بھی گرمیوں میں کراچی جاؤ گی نا؟ صاحبہ بھابھی بولی۔ نہیں، میں کراچی کیوں جاؤں گی، اب یہی میرا گھر ہے، گرمی ہو یا سردی، میں اور معاذ ایک دوسرے سے دور نہیں رہ سکتے، جہاں معاذ ہوں گے وہاں میں۔ منال نے لمبی چھوڑی۔ ماشاءاللہ، لگتا ہے بہت محبت ہے دونوں میں۔ ناز بھی بولی، ہاں اور نہیں تو کیا، انہوں نے تو سال کا انتظار بھی نہیں کیا رخصتی کے لیے اور مجھے لے آئے۔ دیکھیں، منال نے بالوں میں انگلیاں پھرتے ہوئے کہا۔ پیچھے سے آتے معاذ نے منال کی باتیں سن لی۔ منال نے جب سے ہوش سنبھالا تھا خود کو اسی گھر میں پایا جہاں اس کے ماں باپ نہیں تھے۔ وہ 3 سال کی تھی جب ماما پاپا چاچو کی شادی کی شاپنگ پر گئے اور ان کی ڈیڈ باڈی واپس آئیں۔ اسے تو کچھ یاد بھی نہیں تھا، بس ان کی پکچرز دیکھی تھی۔ اس گھر میں اسے سب کچھ ملا تھا سوائے پیار کے۔ جب تک دادی زندہ تھی تو چاچا تو اسے حال چال پوچھ لیا کرتے تھے، ان کے بعد تو شاید ان کو یاد بھی نہیں رہا ہوگا کہ ان کی ایک بھتیجی بھی ہے اس گھر میں۔ سب اپنی دنیا اور فیملی میں مگن تھے۔ منال کی بیسٹ فرینڈ انزلہ اسے سمجھاتی تھی کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھا کرے۔ اس دن بھی وہاں اسے سمجھا رہی تھی، دیکھو منال، یہ لوگ کبھی بھی تمہاری شادی کسی اچھی جگہ پر نہیں کریں گے، کیونکہ اگر اچھی جگہ پر کریں گے تو ان کو پراپرٹی میں تمہارا حصہ دینا پڑے گا، تو وہ ہرگز نہیں کریں گے۔ یہ سب کچھ تمہارے ماما پاپا کا ہی ہے، تمہارے چاچوؤں کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تمہاری ماما نے پسند سے شادی کی تھی تمہارے پاپا سے، اور وہ اکلوتی تھی اور جہیز میں یہ بڑا گھر، فیکٹری اور دکان وغیرہ لائی تھی۔ یہ سب تمہارا ہے، تمہیں ملے گا نہیں، کیونکہ یہ لوگ سب اپنے نام کروا چکے ہیں۔ منال یہ سب سن رہی تھی۔ انزلہ کو یہ سب اس کی ماما سے پتہ چلا تھا اور اس کے گوش گزار کر دیا۔ پھر میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ دیکھو، تمہیں اب اپنے تایا کے بیٹے حیدر کو پٹانا ہے، انزلہ نے کہا تو وہ اچھل پڑی۔ کیا؟ منال نے کہا۔ دیکھو تو وہ اکلوتا ہے، اگر وہ تمہیں پسند کر لے تو وہ خود تمہارے لیے سٹینڈ لے گا، ورنہ یہ تو کبھی مر کے بھی تمہیں اپنی بہو نہیں بنائیں گے۔ میں لکھ کے دیتی ہوں، یہ کسی بوڑھے سے تمہیں بیاہ دیں گے، انزلہ نے کہا۔ نہیں، منال نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ بیٹا، کان اور آنکھیں بند کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، جیسے بھی کر کے حیدر سے شادی کر لو۔ اور یہی آخری لائن اس کی کزن نے سنی اور حیدر کی امی کے گوش گزار کر دی، جس کے نتیجے میں آج وہ یہاں تھی۔ معاذ کے والد بہت بڑے ذمہ دار تھے، انہوں نے معاذ کی والدہ شہر بانو سے پسند کی شادی کی تھی۔ شہر بانو کی منگنی بچپن میں منال کے پاپا عادل شاہ کے ساتھ طے تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شاہ میر خان کو شہر بانو پسند آ گئی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دل دے بیٹھے۔ جب ایک جاگیردار کا رشتہ آیا تو سب خوشی سے کھل اٹھے۔ بچپن کی منگنی کی یاد ہی نہ آئی تھی، چٹ منگنی پر بیاہ ہوا۔ ادھر عادل شاہ، جو یونیورسٹی میں سائرہ سلطان کی زلفوں کا اسیر ہو گیا تھا، اس کی منگنی سے جان چھوٹنے پر خوش تھا۔ سائرہ کے پاپا نے بھی ایک شرط رکھی تھی کہ وہ گھر داماد ہوگا، یہ شرط بھی عادل شاہ نے قبول کر لی تھی۔ ان کی شادی کے چند ماہ بعد سائرہ کے پاپا فوت ہو گئے اور سائرہ کا کوئی میکا نہیں تھا، ماں باپ پہلے ہی چل بسے تھے۔ سائرہ نے عادل شاہ سے کہا کہ ان کے بھائیوں کو بھی شہر بلا لیں تاکہ سب بھائی ساتھ رہ سکیں، لیکن عادل شاہ اور سائرہ اتنی ہی عمر لکھوا کر لائے تھے۔ 3 سال کی منال کو چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملے۔ حلیمہ خاتون معاذ کے ساتھ کراچی آئی تھی بیٹی ناز کے گھر، وہیں ان کی ملاقات ہاسپٹل میں منال کی چچی سے ہوئی۔ چچی نے حلیمہ خاتون کو دعوت دی اور معاذ کو اپنا نمبر اور ایڈریس بھی دیا تھا۔ حلیمہ وہاں گئی تو باتوں باتوں میں چچا نے ان سے منال کے رشتے کا ذکر کیا معاذ کے لیے۔ حلیمہ خاتون سوچ میں پڑ گئی۔ واپسی پر خالہ نے ناز باجی سے ذکر کیا تو وہ بولی، امی، منال اسی عورت کی بیٹی ہے، معاذ اسے شادی کیسے کر سکتا ہے اس سے جس کی ماں نے اس کی ماں کا حق مارا تھا؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ ناز، تمہیں گڑے مردے اکھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود منع کر دوں گی، حلیمہ نے ہاتھ سے روکتے ہوئے سمجھایا۔ امی، وہ لوگ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ یاد نہیں ہے منال کی امی کی وجہ سے شہر بانو خالہ کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا؟ ناز سخت خفا تھی۔ فضول باتیں مت کرو، حلیمہ نے کہا۔ خالہ، میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا۔ معاذ، جو ابھی ابھی گھر آیا تھا، ان کی سب باتیں سن لی تھی۔ لیکن بیٹا، تم نے تو ابھی تک لڑکی کو دیکھا بھی نہیں ہے، یہ فیصلے اتنی جلدی نہیں ہوتے، حلیمہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ نہیں خالہ، آپ آج ہی جائیں اور ان سے نکاح کی تاریخ لے آئیں۔ معاذ کی بات پر حلیمہ سر پکڑ کر رہ گئی اور ناز، جو معاذ سے کافی بڑی تھی، اس کے پیچھے گئیں تاکہ اسے سمجھا سکے، لیکن وہ الٹا ان پر چڑھ دوڑا۔ ناز باجی، آپ مجھے سب بتائیں کیا ہوا تھا امی کے ساتھ؟ اور ناز نے جو ادھر ادھر سے سنا تھا سب معاذ کے گوش گزار کر دیا۔ معاذ نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا تھا، وہ اس کی پیدائش کے وقت کمزور ہو گئی تھی اور ایک ہفتے کے اندر ہی چل بسی۔ شاہ میر خان نے دوسری شادی نہیں کی تھی کیونکہ انہیں شہر بانو سے بے حد محبت تھی اور چند سال پہلے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ معاذ اکیلا رہ گیا تھا۔ پھر حلیمہ خالہ کا گھر قریب تھا، وہ ہر طرح سے معاذ کا خیال رکھتی تھی، اور جب وہ شادی کرنا چاہ رہا تھا تو حلیمہ بھی خوش ہو گئی تھی کہ اب وہ اکیلا نہیں رہے گا، لیکن وہ بے خبر تھیں کہ ناز کی سنی سنائی باتوں کی وجہ سے معاذ کے دل میں منال کے خلاف اعلان جنگ ہو چکا تھا۔ پیچھے سے آتے معاذ نے منال کی ساری باتیں سن لی تھی۔ اسے یوں اچانک آتا دیکھ کر منال کنفیوز بھی ہوئی اور شرمندہ بھی۔ یہ جن اچانک کہاں سے برآمد ہو گیا؟ منال کو دل ہی دل میں غصہ آیا۔ معاذ بنا کچھ کہے کمرے میں گھس گیا۔ سب کے جانے کے بعد دیر تک منال باہر بیٹھی رہی۔
جو کچھ معاذ نے سن لیا تھا اس کے بعد منال میں ہمت نہیں ہو رہی تھی اس کا سامنا کرنے کی۔ سارا دن وہ اسے نظر چراتی رہی، پھر رات کو کمرے میں دونوں آنکھ جلا کر بیٹھے رہے، لیکن دونوں کے مابین ہمیشہ کی طرح خاموشی تھی۔ معاذ جو موبائل میں جھکا ہوا تھا تو سر ہی نہیں اٹھایا تھا کب سے۔ منال نے بھی موبائل اٹھا لیا۔ معاذ نے نیٹ چلانے کے لیے ڈیوائس رکھا ہوا تھا اور ہر مہینے انٹرنیٹ کا پیکج کرواتا تھا۔ 4G کے سگنلز یہاں اچھے آتے تھے۔ منال سوچتی تھی کہ یہاں رہنے والوں نے رہنے کا سارا بندوبست کیا ہوا تھا، اسی لیے انہیں شہر جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ جو افورڈ کر سکتے تھے شہر میں رہنا وہ رہ رہے تھے، باقی بھی کچھ گھرانے ایسے تھے جو افورڈ کر سکتے تھے، لیکن ان کو گاؤں سے ایسی انسیت تھی کہ وہ گاؤں میں رہنے کو ہی ترجیح دیتے تھے۔ جیسے کہ معاذ نے یہاں ہر سسٹم بنا رکھا تھا شہر جیسا۔ بجلی نہ ہونے کے باوجود رات کو سارا گھر سولر بلب سے روشن ہی رہتا تھا اور گھر اتنا خوبصورت تھا، اے سی، پانی کی موٹر سبھی سولر پر تھا کہ سکون ملتا تھا یہاں بیٹھ کر۔ میں سونے جا رہا ہوں، تم بھی اندر آ جاؤ، رات دیر تک باہر نہ بیٹھا کرو، ویسے بھی دشمنیاں چل رہی ہیں گاؤں میں، معاذ روبدار انداز میں کہتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ رات کو کمرے میں آگ جلاؤ تو بہت اچھا محسوس ہوتا تھا، سردی بھی نہیں لگتی تھی اور مزہ بھی آتا تھا۔ منال دیر تک بیٹھنا چاہتی تھی لیکن معاذ نے حکم صادر کیا تو بس وہ مریل مریل قدم اٹھاتے ہوئے کمرے تک آئی اور کمبل میں غروب ہو گئی جیسے چاند بدلی میں چھپ جائے۔ معاذ نے لائٹ آف کی۔ تھوڑی دیر بعد معاذ نے پکارا، منال۔ معاذ کی آواز سن کر منال کے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ جن آج اتنے پیار سے کیوں پکار رہا ہے؟ منال کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ جی، منال کی مشکل سے جی ہی نکل پائی۔ میرے پاس آؤ، معاذ نے کہا تو کمبل میں چھپی منال کا دل اب کسی بے لگام گھوڑے کی مانند دوڑنے لگا تھا۔ کیوں؟ منال نے کمبل سے منہ باہر نہیں نکالا تھا۔ پتہ نہیں آج اس جن کے کیا ارادے تھے۔ میں نے کہا میرے پاس آؤ، اب کے بار معاذ نے سختی سے کہا۔ میں نہیں آ سکتی، منال نے کمبل کے اندر سے آواز لگائی۔ 1 منٹ میں تم نہیں آئی تو میں خود وہاں آ کر تمہیں اٹھا کر لے آؤں گا یہاں، معاذ نے کہا تو منال ایک جھٹکے سے اٹھی۔ کمرے کی لائٹ آف تھی، ایک چھوٹا سا ٹارچ جل رہا تھا جس کی روشنی مدھم تھی۔ منال کے پاؤں کانپ رہے تھے۔ وہ معاذ کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ کوئی کام ہے؟ منال نے اپنی آگے آنے والی لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے پوچھا۔ ظاہر سی بات ہے کام ہے تو پاس بلایا ہے نا، معاذ نے کہا تو منال کو لگا اس کا دل پسلیاں توڑ کے باہر آ جائے گا۔ جی بولے کیا کام ہے؟ منال نے کہا۔ اور پاس آؤ تو بتاؤ، معاذ نے کہا۔ منال تھوڑا اور بیٹھ کے قریب ہوئی۔ جی بولے، منال نے شرماتے ہوئے کہا۔ میرے پاؤں دباؤ، معاذ نے کہا۔ کیا؟ منال کے سپنوں کا محل زمین بوس ہو گیا ایک دم سے۔ تو اور کیا کام ہوگا مجھے تم سے؟ سارا دن آج ڈیرے پر دوستوں کے ساتھ فٹ بال کا میچ کھیلا ہے اور پیر دکھ رہے ہیں، جب تک میں سو نہیں جاتا تو تب تک میرے پاؤں دباؤ، معاذ نے اپنی اندر کی جنسی کو بمشکل کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ منال الو کی طرح کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے پاؤں کے قریب بیٹھ کر پاؤں دبانے لگی۔ آدھا نہیں پورا کمینہ ہے یہ شخص، اس کے پاؤں دباتی ہوئی منال نے دل میں اسے القابات سے نوازا۔ سمجھ آئی میڈم، محبت کا ڈھنڈورا پیٹنے والی، اب یہی سزا ہے اس کی، معاذ نے بھی دل میں کہا۔ منال اس کے پاؤں دباتے دباتے تھک گئی۔ مجال ہے جو سونے کے آثار ہی نمایاں ہوئے اس جن کی شکل پر۔ منال کو اب رونا آ رہا تھا اور معاذ کو اس کی شکل دیکھ کر ہنسی۔ معاذ تو نہیں سویا، البتہ اس کے پاؤں دباتی دباتی منال ہی سو گئی۔ بیڈ کے کنارے معاذ نے محسوس کیا کہ منال کے ہاتھ آہستہ آہستہ رکتے جا رہے ہیں۔ اس نے آنکھوں سے بازو ہٹا کے دیکھا تو وہ اس کے پیروں کے پاس گٹھری نما پڑی ہوئی تھی، وہ سو چکی تھی۔ معاذ نے اس کے اوپر کمبل ڈالا اور غور سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس کے دائیں گال پر تل تھا۔ معاذ نے بے ساختہ تل کو چھوا۔ اف، یہ اسے کیا ہوتا جا رہا تھا؟ وہ اس لڑکی سے نفرت کیوں نہیں کر پا رہا تھا؟ موسم بہت ہی سہانا ہو رہا تھا، چاروں طرف سے بادل امٹ کے آنے تھے، ٹھنڈی ہوا زور سے چل رہی تھی۔ منال بھاگتی جا رہی تھی اور معاذ ہنستا ہوا اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ منال بھی ہنستی جا رہی تھی۔ منال میری بات سنو، منال، وہ اسے زور زور سے پکار رہا تھا۔ منال، منال، اٹھتی ہو کہ ایک دوں، وہ غصے سے بولا۔ منال جو میٹھی مسکان لیے اسے دیکھ رہی تھی اچانک ہوش میں آئی۔ اوہو، وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی، کب سے آواز دے رہا ہوں، ساری دنیا اٹھ چکی ہے سوائے تمہارے، اب اٹھو گی بھی یا میری شکل دیکھتی رہو گی؟ وہ اپنا جیکٹ اٹھاتا ہوا بولا۔ وہ مجھے نیند آ گئی تھی۔ منال جلدی سے اٹھی اور اپنے چپل ڈھونڈتے ہوئے بولی۔ ہاں بس یہی ایک کام کروا لو تم سے، تم اتنا سو کیسے لیتی ہو لڑکی؟ معاذ نے کہا۔ کیونکہ آج میں بیڈ پر سوئی تھی اسی لیے، اچھی نیند آئی، چارپائی پہ سویا نہیں جاتا تھا مجھ سے۔ وہ غصے سے بولتی ہوئی واش روم میں گھس گئی۔ اچھا، تو میڈم کو بیڈ بھی چاہیے، ٹھیک ہے، آج سے تم دوسرے کمرے میں سو جانا، وہاں پہ بیڈ بھی ملے گا اور نیند بھی اچھی آئے گی۔ منال نے ڈرتے ڈرتے واش روم سے منہ باہر نکالا۔ وہ جا چکا تھا، اس نے اپنی سانس باہر نکالی۔ یہ بندہ کبھی نہیں بدلے گا، کتنا حسین خواب دیکھ رہی تھی منال اس کے سنگ، کتنی خوش تھی نا میں، بس یہ جن ذرا سا مسکرایا کرے تو میں جان بھی دے دوں اس کے لیے۔ وہ اپنے لمبے بال سلجھاتی اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی کہ اچانک وہ سچ میں کسی جن کی طرح آتے میں اس کے پیچھے نمودار ہوا۔ ایک نظر اس پر ڈالتا ڈریسنگ ٹیبل سے کیز اٹھاتا ہوا چل دیا جو وہ بالوں میں جیل لگاتے ہوئے وہاں بھول گیا تھا۔ منال کی اوپر کی سانس اوپر، نیچے کی سانس نیچے رہ گئی، کہیں اس نے سن تو نہیں لیا، واقعے میں جن تو نہیں؟ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر سانسیں بحال کی۔ آج تو تم میرے لیے ساگ بناؤ گی، اس نے آتے ہی حکم صادر کیا۔ اس کی اس انوکھی فرمائش پر منال تو جیسے اچھل ہی پڑی۔ کیا ساگ؟ میں؟ منال کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔
ساگ بنانے کو بولا ہے، کوئی ایٹم بم بنانے کو نہیں بولا۔ جو اس طرح سے حیران ہو رہی ہو، اس نے سینے پر ہاتھ باندھ کر کہا، مجھ سے ایٹم بم بنوا لے، میں وہ بنا لوں گی، لیکن قسم خدا کی یہ ساگ مجھ سے نہیں بننے والا۔ میں نے تو آج تک ساگ چکھا بھی نہیں ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ساگ کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے۔ منال نے پریشانی سے کہا، اگر آج تم نے مجھے ساگ نہیں بنا کر دیا تو میں تمہاری چارپائی آج بھینسوں کے واڑے میں رکھ دوں گا اور تمہیں رات وہاں سونا پڑے گا۔ منال نے پریشانی سے اس ظالم جابر انسان کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی وہ جو کہتا ہے کر کے دکھاتا ہے۔ منال نے تصور کیا خود کو بھینسوں کے ریوڑ میں سوتے ہوئے، بے بسی سے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ گن گن کے بدلے لوں گی اس جن سے تو میں ایک دن، منال نے دل میں کہا، لیکن مجھے ساگ بنانا نہیں آتا۔ وہ من منائی، میں بتاتا ہوں ساگ کیسے بناتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بے دردی سے کھینچتا ہوا گیٹ سے نکلا اور کھیتوں کی طرف چلتا گیا۔ گھر کے پیچھے ہی کھیت شروع ہو جاتے تھے۔ آڑی ٹیڑھی زمین پر منال کے پیر پھسلے جا رہے تھے۔ اگر معاذ نے اس کا ہاتھ نہ پکڑا ہوتا تو وہ کب کی گر چکی ہوتی۔ تھوڑی دور چلتے ہی کھیتوں کے کنارے پر کچھ عورتیں ساگ توڑ رہی تھیں۔ ان کے پاس لا کر معاذ نے اس کا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھوڑا۔ یہ دیکھو، سیکھو ان عورتوں سے، گھر کا سارا کام کاج بھی کرتی ہیں اور کھیتی باڑی میں بھی اپنی شوہر کا ہاتھ بٹاتی ہیں۔ معاذ کا لہجہ بہت تلخ تھا۔ ان کے ساتھ ساگ توڑو اور انہی کے ساتھ آ جانا گھر، یہ کہتا ہوا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا چلا گیا۔ ان عورتوں میں کچھ لڑکیاں بھی تھیں جو اسے تجسس بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ کیا ہوا بی بی جی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ میں ساگ لینے آئی ہوں، منال نے کہا۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھے ہنسنے لگی۔ بی بی جی، ساگ تو ہم غریبوں کا کھانا ہے، آپ لوگ تو ککڑ کھاؤ، گوشت اور مچھلی کھاؤ۔ لڑکی ہنسی تو اس کے ساتھ دوسری لڑکیاں اور عورتیں بھی ہنسنے لگیں۔ میرے شوہر کو ساگ پسند ہے تو میں وہی بناؤں گی، وہ تنگ ہو کر بولی۔ چلے اچھا بی بی جی، میں تو ایسے ہی مذاق کر رہی تھی، آپ غصہ نہ ہوں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ منال نے اس سے پوچھا، جو کہ کافی حسین تھی۔ سانولا رنگ، ناک میں گھنگرو والی بالی اس پہ بہت جچ رہی تھی۔ میرا نام پارس ہے، وہ ایک ادا سے بولی۔ واؤ، بہت پیارا نام ہے تمہارا۔ منال اس کے پاس بیٹھ گئی۔ سنو پارس، ان میں سرسوں کا ساگ کون سا ہے؟ وہ دو طرح کے پتوں کو دیکھ کر بولی۔ آپ رہنے دو بیٹی، میرے پاس کافی ساگ ہے، آدھا آپ لے جانا۔ پارس نے ایک گٹھری کی طرف اشارہ کیا۔ او پارس، یو آر سو سویٹ، وہ پارس کا ہاتھ پکڑ کے بولی اور دل ہی دل میں شکر کرنے لگی کہ جان چھوٹی ساگ سے۔ لیکن جان پوری طرح نہیں چھوٹی تھی، اسے ساگ بنانا بھی تو تھا۔ سنو دیکھو، تم یہ ساگ اپنے گھر لے جاؤ اور بنا کے آدھا میرے پاس لانا۔ وہ کیا ہے نا، مجھے یہ بنانا نہیں آتا، وہ دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پر سجا کے بولی۔ کوئی بات نہیں، میں بنا دوں گی، پارس مسکراتے ہوئے بولی۔ منال ریلیکس ہو گئی اور اب اسے موسم بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی سیلفیز لینا شروع کی۔ پنک فراک، پجامہ، بال کھولے، وہ ویسے ہی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اوپر سے اس نے ہلکا سا پنک ٹینٹ بھی گالوں پہ لگایا ہوا تھا، تبھی تو پارس اور دوسری لڑکیاں اسے نظریں نہ ہٹا پا رہی تھیں۔ پارس، تم میری پک نکالو گی پلیز؟ منال نے پوچھا۔ تصویر؟ پارس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہاں تصویر، وہ جلدی سے بولی۔ اچھا پارس اٹھی، اسے فون لیا۔ منال نے اسے سمجھایا اور خود دور جا کر پوز بدل بدل کے پک بنواتی رہی، کبھی سلو مونو بنواتی بھاگتے ہوئے، اس بات سے بے خبر کہ کوئی اور بھی اسے اپنے کیمرے میں قید کر رہا تھا۔ رات کو بڑے پیار سے معاذ کے سامنے ساگ رکھا اور اس کی طرف داد طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیسا بنا ہے؟ وہ انگلی مروڑتی ہوئی شرما کے پوچھنے لگی۔ دیکھنے میں تو اچھا نہیں لگتا، اب چکھنے دو گی؟ وہ سلگتے ہوئے بولا۔ کیا اچھا نہیں بنا؟ وہ پریشان ہوئی اور ساگ کو غور سے دیکھنے لگی۔ معاذ جو پانی کا گلاس منہ سے لگایا تھا اسے اچھو لگا۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ یہ بھی کیا چیز ہے؟ میں جتنا بھی غصہ کرتا ہوں سب ہوا ہو جاتا ہے اس کی باتوں سے۔ معاذ نے اپنے ماتھے پہ انگلیاں مسلتے ہوئے سوچا۔ معاذ آج جلدی گھر آ گیا تھا، اسے کراچی جانا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا مصیبت ہے، ساری پکچر خراب کر دی اس لڑکی نے، ایک بھی پکچر اچھی نہیں آئی۔ وہ رومانسی ہو کر بول رہی تھی، کچھ میرا سر کٹا ہوا ہے تو کسی میں پاؤں۔ او میڈم، معاذ نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ لہرایا۔ آپ؟ وہ چونکی۔ پکچرز کا دکھ ختم ہو گیا ہو تو تیار ہو جاؤ۔ معاذ نے واش روم کی طرف جاتے ہوئے حکم صادر کیا۔ کیوں؟ منال جو اس کے آنے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی حیرت سے پوچھنے لگی۔ آج اس کو میرے تیار ہونے کا خیال کیسے آ گیا؟ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ کچھ دیر میں وہ نہا کے نکلا تو اس کو وہیں بیٹھے دیکھا تو اسے غصہ تو بہت آیا مگر برداشت کر گیا۔ بلیک جینز میں اس کا بلیو شرٹ پہنے وہ بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ اللہ، بلیک بال جو ماتھے پہ آتے تھے جنہیں وہ بار بار 3 انگلیوں سے پیچھے کرتا تھا۔ منال نے پہلی بار اس کو جینز شرٹ پہنے دیکھا تھا، اسے ٹوٹ کے پیار آیا اپنے کھڑوس ہسبینڈ پہ۔ میں نے تمہیں ریڈی رہنے کو بولا تھا اور تم اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں۔ معاذ نے اس کا گھورنا نظر انداز کر کے پوچھا۔ آپ نے تیار رہنے کو بولا بٹ یہ نہیں بتایا کہ کس لیے؟ وہ الماری کی طرف جاتے ہوئے بولی۔ میں کراچی جا رہا ہوں کسی کام سے، تم یہاں اکیلی کیسے رہو گی؟ اس لیے تم بھی ساتھ چلو، وہاں مل لو گی سب سے۔ معاذ آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بالوں کو برش کرتے ہوئے بولا۔ کیا کراچی؟ منال کو جھٹکا لگا۔ معاذ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ہاں کراچی۔ وہ کراچی پر زور دے کر بولا۔ ایک تو اس لڑکی کے نخرے نہیں ختم ہوتے، وہ بڑبڑایا۔ مگر مجھے نہیں جانا کراچی، وہ ہکلائی۔
واہ کیا بات ہے، معاذ پلٹا، آخر تمہارا پرابلم کیا ہے؟ ہاں، ہر بات میں ڈرامہ کرنا ضروری ہے؟ وہ صوفے پر بیٹھ کر اپنے شو لیسز باندھتے ہوئے بولا۔ میں نہیں جاؤں گی۔ وہ بھی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے تو سنا تھا لڑکیاں میکے جانے کو مری جاتی ہیں، یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی ہے۔ وہ طنز کر رہا تھا، اس کی حالت سے بے خبر۔ اس نے لاکھ آنسوؤں پہ بند باندھنا چاہے مگر میکے کے نام پہ سارے بند ٹوٹ گئے۔ معاذ نے یوں اچانک اسے روتے دیکھا تو گھبرا گیا، اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ وہ اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے سخت حیران تھا۔ وہ ہنوز روتی رہی۔ اس کے ہاتھ معاذ کے ہاتھوں میں تھے۔ منال پلیز رونا بند کرو اور بتاؤ کیا بات ہے۔ معاذ بھول گیا تھا کہ وہ کون تھی اور وہ کس لیے اسے یہاں لایا تھا۔ آج بس اسے منال نظر آ رہی تھی، باقی سب باتیں پیچھے چلی گئی تھیں۔ معاذ نے اسے شانوں سے پکڑا اور اس کے آنسو اپنی انگلی سے صاف کیے۔ معاذ پلیز مجھے نہیں جانا وہاں، اس گھر میں دوبارہ۔ میں سب برداشت کر لوں گی، کوئی شکایت نہیں کروں گی آپ سے۔ وہ اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، اوکے اوکے ہم نہیں جائیں گے، ڈونٹ وری، بٹ یہ رونا تو بند کرو۔ اس نے اس کے جوڑے ہوئے ہاتھوں کو کھولا اور پھر سے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ معاذ کو سخت حیرت ہو رہی تھی، ایک لاؤبالی سی لڑکی اندر سے اتنی دکھی ہو سکتی ہے؟ وہ تو سمجھتا تھا کہ وہ بہت ہی بے وقوف ہے، مگر یہ کیا، اس نے تو اندر سے کتنے دکھ پال رکھے تھے۔ اس کے رشتہ داروں نے بھی اس کا خیال نہیں رکھا، اور میں کیا کرنے جا رہا تھا؟ اس کو تو اپنے ماں باپ یاد بھی نہیں، اور میں اسے اس کے ماں باپ کی کیے کی سزا دینے جا رہا تھا۔ اسے اپنے آپ سے شرم آ رہی تھی۔ اس نے تو اپنے پاپا کو دیکھا تھا، ان کی شفقت دیکھی تھی، لیکن اس نے تو نہ ماں نہ باپ کسی کو نہیں دیکھا۔ آج منال کھل کے روئی تھی اور وہ اس کے بار بار پوچھنے پر اس نے سب کچھ اسے بتا دیا تھا۔ معاذ نے منال کو کچھ دیر اکیلے رہنے دیا اور خود باہر نکل گیا۔ وہ بس سوچتا ہی جا رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے، کیسے اس معصوم لڑکی سے معافی مانگے۔ شام کو جب گھر آیا تو منال کچھ ریلیکس تھی اور لائن میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ منال، معاذ نے اسے پکارا۔ منال نے پلٹ کر دیکھا اور پانی کا پائپ نیچے چھوڑا اور دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتی آئی۔ بیٹھو۔ معاذ نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ منال بہت شرمندہ تھی، اسے شرمندگی اس بات پہ تھی کہ وہ میکے بھی نہیں جا سکتی۔ معاذ کیا سوچتا ہوگا؟ سنو۔ وہ کافی دیر سے اسے گمسم دیکھتا رہا، آخر گلا کھنکارتا ہوا بولا، جی۔ منال نے سرگوشی میں جواب دیا۔ مرغے کو بادام کھلائے تھے کیا؟ وہ چونکی۔ معاذ اپنی مسکراہٹ دباتا ہوا بولا، میں نے جو بادام بھجوائے تھے وہ مرغے کو کھلا دیے۔ ہاں ہاں کھلائے تھے، اس نے جھوٹ بولا۔ اب کیا بتاتی، وہ بادام تو اس نے خود ہی مزے لے لے کر کھائے تھے۔ آخر میرا شوہر ہے، مرغے کا تھوڑی نہ، اس نے بولا تھا۔ معاذ مسکرایا، وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھا، وہ جانتا تھا وہ خود ہی کھائے گی، تبھی بھجوائے تھے۔ ہاں البتہ نام مرغے کا لیا تھا، پر مرغے سے زیادہ تو دماغ تمہارا تیز ہو رہا ہے۔ وہ اسے شرارتی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ فیروزی شرٹ پر سلور دوپٹہ اس پہ بہت جچ رہا تھا، بالوں کی ادھ کھلی چوٹی سے لٹیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ منال اس کی نظروں سے پزل ہوئی اور اٹھ کے جانے لگی کہ اچانک معاذ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ جہاں کی تہاں رک گئی۔ جا کر ہی ہے میڈم، ابھی تو بہت سے اعصاب رہتے ہیں، وہ شرارت سے بولا۔ منال جلدی سے ہاتھ چھڑاتی اندر بھاگی۔ اف، یہ آج کیا ہو گیا ہے اس جن کو، اتنا مہربان کیوں ہو رہا ہے؟ اب نے زور سے دھڑکتے دل پہ ہاتھ رکھا۔ آدھی رات کو منال کی آنکھ کھلی تو اس نے غور کیا، فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ جھٹ سے اٹھی اور بیڈ کی طرف آئی تو وہاں پہ معاذ کو نہ پا کر اس کا دل ساکت ہونے لگا۔ نہ جانے وہ کیسے بیڈ پر بیٹھی، اس کے ہاتھوں اور پیروں سے جان نکلتی جا رہی تھی۔ بچپن سے ہی وہ فائرنگ کی آواز سے سخت ڈرتی تھی، اسے ڈر کے مارے بخار آ جاتا تھا، لیکن آج فائرنگ کے خوف کے ساتھ معاذ کی غیر موجودگی نے اس کا جیسے خون نچوڑ دیا تھا۔ کافی دیر تک وہ پتھر کی طرح بیٹھی رہی، اس سے ہلا نہیں جا رہا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور معاذ اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں رائفل تھی۔ معاذ نے ہلکی روشنی میں منال کو بیٹھے دیکھا تو لائٹ آن کی۔ منال، اس نے رائفل سائڈ پر رکھی اور اس کی طرف بڑھا۔ منال اچانک اٹھی اور معاذ کے سینے پہ مکے مارتے ہوئے چل آئی۔ آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں نا؟ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں نا؟ تو ابھی مجھے مار دیں۔ منال جذباتی انداز میں چل آ رہی تھی۔ معاذ اس اچانک سچویشن سے گھبرا گیا۔ کیا ہوا منال، کچھ تو بولو، وہ اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ اب مجھے اس طرح ڈرا کے مت ماریں، آپ اسی لیے مجھے اکیلا چھوڑ کے فائرنگ کرنے گئے تھے نا، تاکہ میں مر جاؤں؟ وہ سسکیوں کے بیچ میں بمشکل بول پا رہی تھی۔ منال، میں کیوں تم سے نفرت کروں گا؟ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا۔ باہر فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں تو میں بھی اپنی رائفل لے کر گیا۔ جب کوئی چور ڈاکو گاؤں میں آتا ہے تو سارے فائرنگ کرتے ہیں خبردار کرنے کے لیے، اور ہم بھی فائر کرتے ہیں ان کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم سبھی جاگ رہے ہیں۔ وہ اسے پیار سے سمجھا رہا تھا کہ اچانک وہ اس کی باہوں میں جھول گئی۔ منال، معاذ کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کے بیڈ پر لٹایا، اس کے گال تھپ تھپائے۔ منال، ہوش میں آؤ۔ منال، وہ اسے آوازیں دے رہا تھا مگر وہ کوئی رسپانس نہیں دے رہی تھی۔ اس نے ڈرائیور کو کال کی، شیر علی جلدی سے گاڑی نکالو، منال کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہمیں ہاسپٹل جانا ہوگا۔ مگر سرکار، اس وقت شہر جانا ٹھیک نہیں، بکواس مت کرو، جیسا بولا ہے ویسا کرو۔ وہ غصے سے شیر علی کی بات کاٹتا وہ بولا، سرکار بی بی کے ساتھ جانا مناسب نہیں، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ شیر علی اس کی ڈانٹ کو کھاتے میں نہ لاتے ہوئے بولا، وہ اس کے بابا کا خاص ملازم تھا اور ہر بات کا خیال رکھتا تھا،
اس کی بات دل کو لگی، واقعی وہ منال کے ساتھ اس وقت نہیں جا سکتا تھا، وہ پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، اوپر سے ڈاکو، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سرکار میں ثاقب صاحب کو لے کر آتا ہوں، وہ آج ہی آئے ہیں۔ وہ چونکا، کیا ثاقب بھائی آئے ہوئے ہیں؟ جی سرکار، میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ اس نے کال کاٹی۔ ثاقب بھائی نازو بجو کے ہسبینڈ تھے جو ڈاکٹر تھے۔ وہ منال کے پاس بیٹھا اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے مسل رہا تھا۔ منال اٹھ جاؤ پلیز، اسے پکارے جا رہا تھا۔ اتنے میں ثاقب بھائی اور حلیمہ خالہ بھی آ گئے۔ کیا ہوا معاذ؟ ثاقب بھائی نے پوچھا۔ معاذ نے ان کو سب بتایا۔ وہ چیک کرتے ہوئے بولے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، بس ڈر کے مارے بے ہوش ہوئی ہیں۔ میں نے سکون کا انجیکشن لگا دیا ہے، صبح تک آرام کرنے دو۔ شکریہ بھائی، آپ نہ ہوتے تو۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں یار، میری بھابھی ہیں۔ بھائی مسکرائے اور چلے گئے، جبکہ حلیمہ خالہ نے انکار کر دیا جانے سے۔ معاذ ثاقب بھائی کو گاڑی تک چھوڑ کر واپس آیا تو خالہ مسکرائے جا رہی تھیں۔ وہ حیران ہوا، خالہ آپ کیوں مسکرا رہی ہیں؟ وہ سخت حیرت میں تھا، بھلا یہ کون سا موقع تھا مسکرانے کا، اس کی جان پر بنی تھی۔ اگلے خوشی کی بات ہے تو خوش بھی نہ ہو بندہ۔ وہ اٹھی اور معاذ کا ماتھا چوما۔ خالہ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہ پریشانی سے انہیں دیکھتے ہوئے بولا۔ بیٹا جی تم باپ بننے والے ہو، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ معاذ کو جھٹکا لگا، خالہ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ سختی سے بولا، ایک تو وہ پہلے ہی پریشان تھا، اوپر سے خالہ۔ اف، اس نے اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ ایسا ہی ہے، ایسی حالت میں چکر بھی آتے رہتے ہیں اور کمزوری سے کبھی بے ہوش بھی ہو جاتی ہیں عورتیں۔ میں کل اسے خود لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی۔ خالہ، معاذ نے انہیں شانوں سے پکڑا اور سرگوشی میں بولا، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ نظر چراتا ان سے کہہ رہا تھا، جبکہ خالہ کی زبان کنگ ہو گئی تھی۔ حیرت سے معاذ، خالہ کی آواز بمشکل نکلی تھی، خالہ کیا آپ جانتی نہیں کہ اس کے پیرنٹس نے کیا کیا تھا میری ماں کے ساتھ؟ وہ جھنجھلا کر بولا، بیٹا کیا کیا اس کے ماں باپ نے؟ میری ماں سائرہ سلطان کی وجہ سے مری۔ معاذ، خالہ نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اسے چپ کروایا، ایسا کچھ نہیں تھا، تمہاری ماں نے اپنی پسند سے شامیر بھائی سے شادی کی تھی۔ خالہ سرگوشی میں بولتی جا رہی تھی، اور اگر ایسا کچھ ہوتا بھی تو کیا تم اس کی سزا اس معصوم کو دو گے؟ تمہارے بابا نے ایسی تربیت تو نہیں کی تھی، وہ سب خفا تھی۔ خالہ میں بہت شرمندہ ہوں، میں بہہ گیا تھا، بدلے کی آگ نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ معاذ ہاتھوں میں اپنا سر دیے صوفے پر بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں میں پشیمانی تھی، درد تھا، پچھتاوا تھا۔ خالہ کیا خدا مجھے معاف کرے گا؟ اچانک وہ پوچھنے لگا، میرے بچے جس کا دل دکھایا ہے پہلے اس سے معافی مانگ۔ خدا اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے لیکن اپنے بندوں کے حقوق معاف نہیں کرتا جب تک اس کے بندے راضی نہ ہو جائیں۔ خالہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ معاذ اٹھا اور بیڈ کے قریب گیا، وہ کنارے پر بیٹھا اسے دیکھتا رہا، کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر وضو کرنے نکلا۔ اسے اپنے رب سے بھی معافی مانگنی تھی۔ معاذ نے ساری رات قیام میں گزاری، فجر کی اذان ہوئی تو مسجد کو چل دیا۔ نماز سے واپسی پر خالہ اس کے لیے چائے بنا چکی تھی۔ بیٹا چائے پی لو، پھر تم آرام بھی کر لو، ساری رات نہیں سوئے، وہ چائے دیتے ہوئے کہنے لگی۔ معاذ کا سر بھی بھاری ہو رہا تھا، وہ لیٹا تو آنکھوں کے پلوٹے بھاری ہو رہے تھے اور سو گیا۔ معاذ کی آنکھ کھلی تو اس نے جلدی سے ٹائم دیکھا، دوپہر کے 12 بج رہے تھے اور منال اب تک سو رہی تھی۔ اس نے اسے غور سے دیکھا، وہ گہری سانسیں لے رہی تھی، وہ گہری نیند میں تھی، اس کی نیند سے وہ بخوبی واقف تھا، سونا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ وہ مسکرایا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ منال اٹھو، ثاقب بھائی نے بولا تھا اگر دیر تک نہ اٹھے تو خود اٹھا دینا، لیکن وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ معاذ نے سائڈ ٹیبل پر سے پانی کا گلاس اٹھایا، تھوڑا سا پانی اپنی انگلیوں پر گرایا اور اس کے چہرے پہ چھینٹے مارنے لگا۔ منال کی پلکوں میں جنبش ہوئی اور اس نے ایک انگڑائی لی اور آنکھیں کھول دی۔ منال کیسی طبیعت ہے؟ منال نے اس کے گال پہ ہاتھ پھیرا۔ منال بڑے آرام سے لیٹی، معاذ کو گھورے جا رہی تھی۔ معاذ اس کے بالکل قریب بیٹھا ہوا تھا، معاذ کے پرفیوم کی خوشبو اس نے اپنی سانسوں میں اتاری۔ منال کچھ تو بولو، تم ٹھیک ہو نا؟ اب معاذ کو پریشانی ہو رہی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، پر میرا سر کیوں اتنا بھاری ہو رہا ہے؟ وہ اٹھ بیٹھی اور دونوں ہاتھوں سے سر پکڑا۔ تم اٹھ جاؤ، میں چائے منگواتا ہوں، سر بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ معاذ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سہارا دیا اور واش روم تک لے گیا۔ تم منہ ہاتھ دھو لو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اسے چھوڑ کے باہر آیا۔ حلیمہ خالہ جا چکی تھی۔ دلشاد کو کال کی، جلدی سے نوری کو بھیجو، آ کر چائے بنائے۔ جی سرکار، ابھی بھیجتا ہوں، جھٹ سے بولا۔ معاذ کمرے میں گیا تو منال ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بال سلجھا رہی تھی۔ اوہ پاگل لڑکی، چھوڑو یہ سب، آرام سے بیٹھ جاؤ، کچھ دیر ناشتہ کر لو، بعد میں یہ سب کر لینا۔ وہ اسے شانوں سے پکڑے صوفے پر لے آیا۔ منال غور سے اس کے حرکات و سکنات دیکھ رہی تھی۔ یہ آج جن کو کیا ہوا؟ وہ دل میں بولی۔ ہاں ہاں کہہ دو کہ اس جن کو کیا ہوا ہے، اور جن کو ہو، بھوت کو ہو، کچھ بھی کر سکتی ہو، میں برا نہیں مانوں گا۔ معاذ نے اپنے ہاتھ اوپر کیے، کیا میں نے ایسا کب کہا؟ منال کا حیرت کے مارے پہلے ہی برا حال تھا، اوپر سے معاذ کو پتہ تھا وہ اسے جن بلاتی ہے۔ معاذ آپ ٹھیک تو ہیں؟ منال نے اس کا ماتھا چھوا۔ معاذ نے اس کا ہاتھ پکڑا، ہاں آج ہی ٹھیک ہوا ہوں، پہلے بیمار تھا، معاذ نے مسکرا کے کہا اور اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا۔ منال کا دل پسلیوں کو توڑ کے باہر آنے کو تھا، وہ جھٹ سے اٹھ کر جانے لگی۔ معاذ نے اس کا راستہ روک لیا۔ منال، اس نے سرگوشی کی، مجھے معاف کر دو، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا، وہ اس کے بہت قریب تھا۔ منال نے اپنی پلکیں اٹھائیں، کس بات کی معافی؟ وہ حیران ہوئی، ان سب باتوں کے لیے جو میری وجہ سے تمہیں سہنا پڑا، وہ دھیرے سے کہتا جا رہا تھا۔
میرے پاس دولت بہت ہے منال، وہ سب تمہارا ہے، اور تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم کسی اور رشتے سے محبت کی بھیک نہیں مانگنی پڑے گی۔ منال سب سن رہی تھی۔ منال میں تم سے دور نہیں رہ سکتا، آئی لو یو۔ معاذ نے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ منال نے مسکرا کے سر جھکایا اور اس بات میں سر ہلایا۔ تھینک یو منال۔ معاذ بہت خوش تھا۔ ہم یہاں نہیں رہیں گے منال، میں تمہیں شہر لے جاؤں گا، جس شہر میں رہنا پسند کرو گی وہاں رہیں گے۔ معاذ اس کا سر اپنے سینے میں چھپاتے ہوئے بولا تھا۔ مگر مجھے تو یہیں رہنا ہے آپ کے ساتھ، وہ الگ ہو کے بولی۔ منال سوچ لو، وہ شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ سوچ لیا، منال نے بھی جواب دیا۔ یہاں ساگ بنانا پڑے گا، وہ بولا۔ بنا لوں گی، اس نے جواب دیا۔ یہاں کتے بلیاں تنگ کریں گے، معاذ بولا۔ میں عادی ہو جاؤں گی، منال بولی۔ یہاں مرغا بھی سنبھالنا ہوگا، معاذ نے آبرو چکا کر اسے دیکھا۔ کیا؟ وہ اچھلی۔ نہیں، یہاں تو اس گھر میں مرغا رہے گا یا پھر میں۔ وہ اسے الگ ہو کے جانے لگی تو معاذ نے زور کا کہکا لگایا۔ سنو منال، وہ زور سے اسے پکارتا اٹھا۔ میں مرغے کے بغیر رہ سکتا ہوں مگر اپنی بیگم کے بغیر نہیں۔ وہ اس کے پیچھے جانے لگا۔ منال نے باہر لان میں آ کر کھلی ہوا میں گہری سانس لی۔ یہاں معاذ کی مہک تھی۔ گوری کو اپنا گاؤں پیارا لگنے لگا تھا۔